السلام علیکم ویورز، خوشخبری سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ گزشتہ روز پنجاب میں اہم ضمنی انتخابات ہوئے اور پی ٹی آئی نے تو جیسے جھرلو ہی پھیر دیا۔ کل 20 نشستوں میں سے 75% یعنی 15 نشستیں جیت لی۔ 4 نشستیں نون لیگ کے حصے میں آئیں، لیکن ان میں سے ایک نشست جو کہ کہوٹا والی ہے PP7 وہ متنازع ہے، اس پہ بھی ری کاؤنٹنگ ہونی ہے، جبکہ ایک آزاد امیدوار لودھنا سے جیتنے میں کامیاب ہوا۔ تو آج ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے 8 بڑے فیکٹرز ہیں، 8 بڑے سٹیپس ہیں جن کو پی ٹی آئی نے لیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ وہ کون سی 8 قوتیں تھیں جن کے خلاف پی ٹی آئی نبرد آزما تھی، اور اللہ کی طرف سے کون سی سپورٹ ملی، اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں کہ اچھے سٹیپس کون سے لیے گئے۔ سب سے پہلا تو پی ٹی آئی نے اس الیکشن کو ٹوٹلی ڈیجیٹلی دیکھا، تمام ڈیٹا کمپائل کیا گیا، اس ڈیٹا کو انالائز کیا گیا، اس پہ ورکنگ کی گئی، اور اسی بھی بیس کے اوپر پھر اپنے پولنگ ایجنٹس جو کہ آلریڈی ٹرینڈ تھے، ایکسپیرینس تھے، ان کو مزید ٹرین کیا گیا۔ پھر جو دیگر پولنگ کا سٹاف ہوتا ہے، جو لڑکے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان تمام کی پراپر ورک شاپس کروائیں، ان کو ٹرین کیا کون سی غلطی نہیں کرنی، کب جذباتی نہیں ہونا، اور کس طرح پروسیس کو چلانا ہے۔ پھر اپنے وکلاء کی ٹیمز بنا کر ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر ڈپیوٹ کی گئی تاکہ وہ کوئی بھی دھاندلی یا غیر قانونی حرکت دیکھیں تو قانونی رو سے اس کو وہاں پر ڈیفائن کر سکیں، آرگومنٹ کر سکیں۔ اور ان تمام لوگوں کو سینٹرل کنٹرول روم کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ اب دیکھیے، اسلام آباد میں ایک کنٹرول روم بنایا گیا، ایک لاہور میں بنایا گیا، اور جتنے لوگ فیلڈ میں کام کر رہے تھے، جو پولنگ ایجنٹس تھے یا مختلف پولنگ سٹیشنز پہ تھے، ان کو بتایا گیا کہ یہ ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ کوئی دھاندلی، کوئی شکایت، کوئی غیر قانونی حرکت دیکھیں، فوراً ویڈیو بنائیں، ہمیں واٹس ایپ کریں۔ ہم اس کو نہ صرف سوشل میڈیا پر چلائیں گے بلکہ اپنے ہم خیال چینلز کو بھی دیں گے، ARY 92 وغیرہ کو، اور وہاں سے بھی اس کو ہر طرف پھیلا دیں گے۔ یہ کام بڑا کارگر رہا۔ پھر سوشل میڈیا کا استعمال خود بھی کیا اور ان کو دیکھے دیکھی دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 7واں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دھاندلی کا شور اتنا مچایا کہ جن لوگوں نے دھاندلی کرنی تھی یا جو ادارے ہمیشہ دھاندلی کرتے آئے ہیں وہ بیک فٹ پر چلے گئے کہ آلریڈی شور بہت زیادہ ہے۔ اور آخری بات، 8واں پوائنٹ، کہ انہوں نے نون لیگ کو یہ باور ہی نہیں کروایا کہ اب ہمیں بھی الیکشن لڑنا آ گیا ہے۔ نون لیگ کو اسی خوش فہمی میں رکھا کہ نون لیگ بہت اچھی الیکشننگ کرتی ہے، اور حمزہ شہباز ایک صوبائی اسمبلی کے اندر دھڑے بندی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ اسی خوش فہمی نے نون لیگ کو مروایا اور پی ٹی آئی جیت گئی۔ حالانکہ الیکشن کو بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بھی شخص 2-3 دفعہ الیکشن لڑے یا الیکشن پروسیس کا حصہ بن جائے تو وہ بہت میجورٹی میں اس کی نٹی گریٹی کو سمجھ جاتا ہے کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے، کہاں 2 نمبریاں ہو سکتی ہیں، ان کو کیسے روکنا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے 2013 کے الیکشن بھی لڑے، 2018 کے بھی لڑے، پھر ضمنی انتخابات بھی لڑے اپنے دور میں۔ تو اب تک ان کا بہت زیادہ سٹاف، بہت زیادہ ورکر ٹرینڈ ہو چکے ہیں، اور یہ غلط فہمی نون لیگ کو مروا گئی۔ اور ان چیزوں نے پی ٹی آئی کی مینجمنٹ کو بہت بہتر بنایا، جبکہ آپ نون لیگ کی جانب سے کوئی کنٹرول روم نہیں دیکھتے، کوئی میڈیا مینجمنٹ ویسے نہیں دیکھتے، ان کے جو پولنگ سٹیشن کے اوپر سٹاف تھا وہ بھی لاوارث تھا، سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو ان وجوہات نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ بات کریں کہ پی ٹی آئی کے مقابل کون سے 8 بڑے فیکٹرز تھے، بڑے اژدہا تھے، تو سب سے بڑا تو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ایک پارٹی کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، جس میں 2-3 ہزار ووٹ والی پارٹیاں بھی تھیں۔ مثلا پیپلز پارٹی کے اکثر حلقوں میں 2-3 ہزار ووٹ ہیں، ان کو نہیں پڑے۔ اس کے علاوہ میڈیا کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کیوں؟ میڈیا کو بڑی تعداد میں پچھلے 3 ماہ کے اندر اشتہارات ملے ہیں، تو میڈیا کس طرح ان کی گن نہ گائے۔ اس کے بعد پنجاب کی بیوروکریسی ایز اے ہول ان کی پشت پر کھڑی تھی۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی انہیں آشیرواد حاصل تھی، تو کس سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کردار ادا کیا
جب لوٹے بنائے جا رہے تھے، جب لوٹوں سے ووٹ دلوائے جا رہے تھے، وہ سب کو پتہ ہے، وہ بھی ان کے مخالفت میں کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موروثیت ہے، جیسے اوپر باپ وزیر اعظم ہے، نیچے بیٹا ہی وزیر اعلیٰ ہے، پوری پارٹی میں کوئی ورکر اس قابل نہیں کہ اس کو اس سیٹ دی جا سکے، یہ بھی ان کے خلاف تھی۔ اور آخر میں جو پرانے پاپی تھے، پرانے گاگ تھے اس فیلڈ کے، اس جوڑ توڑ کے جو ہر دفعہ فائدہ اٹھاتے تھے، وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف تھے۔ تو ان تمام لوگوں کی مخالفت میں جا کر پی ٹی آئی نے اچھا پرفارم کیا ہے۔ اگر بات کریں پنجاب اسمبلی میں اب نمبر گیم کی، تو پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 186 کا نمبر چاہیے ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو ان کے ملا کر 188 ممبران ہو گئے ہیں، 188۔ اب اسمبلی کے اندر 5 افراد ایسے ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں، ان میں سے 2 ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف مائل ہیں، تو امید ہے ان 2 کو پی ٹی آئی ملا کر 190 کا ہندسہ عبور کرے گی تاکہ ایک سٹیبل حکومت بنا سکیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی، تو ان کی تعداد 173 اپنی ہے، اور اگر 3 وہ آزاد بھی ملا لیں تو تقریباً 176 177 میکسیمم ان کے ووٹس ہوں گے۔ پھر اس الیکشن میں ٹوٹل 20 حلقوں میں مجموعی طور پر 50% ووٹ پڑے ہیں، بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے یہ ضمنی انتخابات میں، اور بھکر جیسے علاقے میں 64% ووٹ پڑے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر میاں والی مظفر گڑھ روڈ ہے، بدنام زمانہ 290 کلومیٹر، کوئی حکمران بھی اس کو تعمیر کر کے بڑی ہائی وے بنانے پر تیار ہی نہیں، لیکن دیکھیے ان لوگوں نے پھر ووٹ دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو کم از کم اس بیچاری روڈ کو 2 رویا ضرور کریں گے، یعنی کہ 2 روڈیں جانے کے لیے، 2 لینز، 2 آنے کے لیے ہائی وے ہونی چاہیے پراپر۔ پھر اب 5 وہ کون سے سلوگنز ہیں، وہ کون سے اقدامات ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا؟ سب سے بڑا کہ سارے چور اور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ نعرہ سیل کیا ہے، لوگوں نے اس کو بائی کیا ہے، اور بات بھی سچ ہے، جب آپ زرداری کے ساتھ الائنس کریں گے تو پنجاب میں کے پی میں آپ کو کون بائی کرے گا؟ اس کے بعد امریکی سازش کا بیانیہ سر چڑھ کر بولا، اور ویسے بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کی جانب سے دھمکی نہیں دی گئی یا سائفر نہیں آیا، بحث صرف اس پہ ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی یا سازش کی۔ ہاں، ہمارے سفیر کو سخت اور غیر پارلیمانی، غیر سفارتی سخت زبان میں کہا گیا کہ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونا چاہیے، وہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد اداروں کا جو کردار ہے وہ سب نے دیکھا، رات 12 بجے بھی عدالتیں کھلی ہیں، پریزنر وین پہنچ گئی ہے، اور خفیہ ہاتھ ہے، ان چیزوں نے بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، بہادری سے پی ٹی آئی نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے جس چیز نے مدد کی وہ تھی مہنگائی، کہ مہنگائی ایسی پڑی، اس میں کوئی خاص بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، مجبور ہو گئے، آئی ایم ایف نے کہا جی جب تک آپ پیٹرول نہیں بڑھائیں گے، آپ بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، گیس کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، ڈالر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ پوری دنیا نے کہا ہم نہیں دیں گے، تو ان کو 100 روپے بڑھانے پڑے، آخر میں 18 روپے کم بھی کیے، لیکن تب تک بہت نقصان ہو چکا تھا۔ اور پھر لوٹا کلچر کو فروغ دینے کا جو تانا نون لیگ کو پڑا، اس نے تو نون لیگ کا شرازہ ہی بکھیر دیا۔ ابھی بھی پی ٹی آئی میں سب اچھا نہیں ہے، پی ٹی آئی نے کوئی آئیڈیلی کام نہیں کیے گزشتہ 3.5 سالوں میں، لیکن باقیوں کی نسبت ایک بہتر کام کرنے والی پارٹی رہی۔ پھر جہانگیر ترین اپنے گھر کی دونوں سیٹیں ہار گئے، ایک پی ٹی آئی کے سامنے، دوسری آزاد امیدوار کے سامنے۔ علیم خان اپنے گھر کی سیٹ، اپنا ذاتی حلقہ ہار گئے، تو نہ علیم رہا اور نہ ہی ترین۔ اس کے بعد اب دیکھا جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف صرف 906 اسکوائر کلومیٹر کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ 8,81,000 مربع کلومیٹر کے ملک میں ہمارے وزیر اعظم صرف 906 مربع کلومیٹر یعنی 0.1% کی وزیر اعظم رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ جہاں جائیں گے اسلام آباد کے علاوہ، وہ صوبائی حکومتوں کے اوپر منحصر ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔
اور پھر ان الیکشنز میں ایک اور مت ٹوٹی، بڑے بڑے پیر گرانے بھی ہارے ہیں، جیسے مظفر گڑھ میں سید باسط بخاری جو کہ MNA ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو یہاں سے MPA کے طور پر لڑوایا، سیدہ زہرا بخاری، وہ ہاری۔ بڑا پیر گرانا ہے مظفر گڑھ کا، ان کے خلاف کوئی بولنا، ان کے خلاف ووٹ ڈالنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ پھر بھکر لیا کے اندر سلطان باہو کی گدی ہے، وہاں جا کے ریکویسٹ کی کہ وہاں مریدین بہت زیادہ ہیں اس گدی کے، مریم نواز ان کے گھر خود گئی، انہوں نے بھی ان کی سپورٹ کا اعلان کیا، لیکن لوگوں نے پھر اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ ذاتی طور پر ہرٹ ہوئے تھے، اگر مہنگائی نہ ہوتی تو شاید وہ پیر صاحب کی بات بھی مان لیتے۔ تو مہنگائی کی وجہ سے جس کے گھر میں 3 کی بجائے 2 ٹائم کھانا پکنا شروع ہوا ہے، یا 2 کی بجائے وہ 1 ٹائم بھی کھانے پر آیا ہے، وہ کیسے پیر صاحب کی بات سنے گا؟ اور دوسری بات، عوام میں شعور ہے، موبائل فونز ہیں، سوشل میڈیا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری مرضی کا حکمران آئے۔ اب ہم اللہ سے دعا گو ہیں اور عمران خان سے پر امید ہیں کہ وہ اگلا الیکشن جیتیں تو چج کے لوگ، ایسے لوگ جو بزدار جیسے نہ ہوں، ان کو حکمران بنائیں، خواہ چیف منسٹر ہو خواہ منسٹرز ہوں، ان لوگوں کو جو زمین سے آئے ہیں منسٹرز بنائیں، تاکہ وہ لوگ جا کر عوام میں واقعی کام کریں، صرف پروٹوکول انجوائے نہ کریں۔ آج کے اتنا ہی، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان کو اپنی رحمتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ اللہ نے کے مان۔